پیاری ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہوئی ہے اور ہر چیز ایک اندازے کے مطابق بنائی ہوئی ہے۔ مہینے بنائے، سال بنائے، دن بنائے، ہفتے بنائے، موسم بنائے، ہر چیز اس نے بنائی اور اس کا ایک مقصد ہے، اور ہر دن کا ایک مقصد ہے، ہر رات کا ایک مقصد ہے، اور ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم امت میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو محرم کے مہینے سے سال شروع کرنے کی فضیلت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ عام سب لوگوں کے لیے جنوری کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہی ہوتی ہے۔ اور محرم سے آغاز کیوں ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی مقدس مہینہ ہے، بہت حرمت والا مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت کام کر کے دکھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو 10 عاشورے کا دن تھا۔ بی بی حوا سے جب نکاح ہوا 10 عاشورے کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور آگ گلزار ہو گئی تو 10 عاشورے کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جدائی عطا کی اور روتے رہے، آنکھوں کی بینائی گئی، تو 10 عاشورے کے دن ان کو آنکھوں کی بینائی ملی۔ یوسف علیہ السلام کو جیل سے، قید خانے سے 10 عاشورے کو نجات ملی۔ ایوب علیہ السلام کو جب اللہ نے بیماری سے نجات عطا کی تو 10 عاشورے کا دن تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے جب کشتی کنارے لگی تو 10 عاشورے کا دن تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی ظلموں سے نجات ملی، فرعون کے ظلموں سے نجات ملی، تو وہ 10 عاشورے کا دن تھا۔ اور فرعون جب غرق ہوا، اس کی ساتھی غرق ہوئے، دریا میں گھوڑے اتار دیے، وہ 10 عاشورے کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عرشوں پہ اٹھا لیا، وہ 10 عاشورے کا دن تھا۔ قیامت بھی 10 عاشورے کو ہی آئے گی، اور سب سے بڑھ کے جو بات 10 عاشورے کو ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے نواسے امام حسین نے دین کی خاطر اپنے نانا کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خاطر اپنی گردنیں کٹوائیں اور دین کا، اسلام کا بول بالا کر دیا ہے۔ اس دن خوب لوگوں کو پانی پلاؤ، کہ اس دن کربلا کے میدان میں سب کو پیاسا رکھا گیا تھا، اور سب کے دلوں میں امام حسین کی بہت عزت اور قدر و منزلت ہے، اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ ایک دفعہ میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا امام حسین آئے، نبی علیہ السلام نے پکڑنا چاہا، دوڑے بھاگے، ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ نبی علیہ السلام نے آخر جا کے پکڑ لیا اور بیٹھ گئے، اور امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا، اور اب ایک ہاتھ توڑی کے نیچے رکھا، ایک ان کے سر کے اوپر رکھا، اور ان کے چہرے پہ، گردن پہ بوسے دیے، اور فرمایا، میرے صحابیوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ
میرے باغ کے پھول ہے جس کی خوشبو میں سونگھتا رہتا ہوں. جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا. جس نے حسین کو رلایا، جس نے حسین کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. فاطمۃ الزہرا کے بیٹے امام حسین نے دین کی خاطر قربانیاں دیں، بہت قربانیاں دیں، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پلے ہوئے جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسین اللہ کے ہاں بڑا مقام اور بڑے رتبے والے امام حسین ہے، جس کی دل میں ان کے لیے چاہت آ جائے، ان کے لیے ادب احترام آ جائے، اور جن کی آنکھوں میں ان کی تکلیفوں اور غموں کو سن کے یا وہ محسوس کر کے آنسو آ جائے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جس نے مجھے حسین کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے حسین کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس سے اللہ خوش ہوگا، جس نے مجھے ناراض کیا اللہ اس سے ناراض ہوگا. اگر ہم امام حسین سے عشق کریں گے، ان سے بہت کچھ سیکھیں گے کہ نواسوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست بہت سیکھا ہے، بہت سیکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں بہت خوبصورت کام کر کے دکھائے ہیں. اس مہینے کی حرمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین اور جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان کا فیض عطا فرما دے. نماز کا وقت آیا، نیزے جسم میں پیوست خون بہہ رہا ہے. نماز کا وقت آیا اور اپنے خون سے وضو کیا، اور جب سجدے میں گئے تو یزیدیوں نے ان کی گردن کو کاٹ دیا اور اس کو ایک نیزے پہ پرو دیا. اور جب وہ لے کے جا رہے تھے یزید کے دربار میں تو سب نے سنا کہ اسی سر میں سے جو زبان ہے اس پہ قرآن کی تلاوت جاری ہے کہ شہیدوں کو تو موت ہی نہیں آتی، شہید تو زندہ ہوتا ہے. جیسے ان کے جسم کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو فوراً اس کو اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے. اور ایک جنتی جب اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا تو جنت کے سارے مزے لوٹ کے آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار کرائے گا. لیکن جب ایک شہید ہو جاتا ہے اور اس کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو فوراً اللہ کا دیدار اس کو ہو جاتا ہے. شہادت اتنی بڑی نعمت ہے. محرم کا مہینہ ہے، دل کھول کے اللہ کے نام کی نیاز پکاؤ، ویسے پکا کے بانٹو، بچوں کو دو، پانی کی سبیلیں لگاؤ. نہیں تو جتنا آپ لوگ گھر میں مشروب بنا سکتی ہیں، شربت بنا سکتی ہیں اتنا بناؤ، چھوٹے بچوں کو ہی کھلاؤ پلاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام کو عام کرو، اور ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ. توفیق ہے تو کھانا بھی کھلا دو، توفیق ہے تو پانی بھی پلا دو، توفیق ہے تو کسی کو کپڑے بھی دے دو. کہ یہ سب کچھ اللہ کے نام کا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں محفوظ کر لیتا ہے، اور یہ ہمیں اس کا اجر نزا میں بھی دیتا ہے، اور ہم قبر میں بھی دیتا ہے، اور ہمیں حشر میں بھی دیتا ہے. محرم کے مہینے کا 10 عاشورے کا روزہ کہ ہر قوم نے، ہر یہودیوں نے، سب نے عاشورے کا روزہ رکھا، شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम पे मूसा अलैहिस्सलाम का ज़्यादा हक़ है कि हम शुक्राने के तौर पे रोज़ा रखें। 10 आशूरे का रोज़ा रखते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़िरौन से निजात अता फरमाई थी। शुक्राने के तौर पे रोज़ा रखा जाता था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अगले साल 2 रोज़े रखेंगे, चाहे 9-10 का रोज़ा रखो तो चाहे 10-11 का रोज़ा रखो। जिसने 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा, जिसने 9 मुहर्रम का रोज़ा रखा तो उनके पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मेरे अल्लाह के वादे सच्चे हैं, अल्लाह के नाम की तासीर बड़ी सच्ची है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सच्चा हक़ और सच है। तो 10 आशूरे का रोज़ा रखो। अगर नहीं रख सकते तो किसी को अफ्तारी बना के भेजो जिसने रोज़ा रखा हो। अफ्तारी भी ना दे सकते हो तो 2-3 गिलास पानी बना के किसी को प्यासे को पिला दो। बेशक घर में बच्चों को ही पिला दो, कोई पाबंदी नहीं है। तो प्यारा प्यारा महीना है, बहुत खूबसूरत महीना है, बहुत अताओं वाला महीना है, बहुत क़ुरबानियों वाला महीना है और बहुत शान वाला महीना है, बहुत शान वाला महीना है। और इस महीने में बहुत खैर बरकतें उतरती हैं। इतने बड़े बड़े काम हुए हैं, बीमारियों से निजात मिली, तूफ़ान से कश्तियाँ निकल गई, आग गुलजार हो गई और यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मछली के पेट से बाहर निकाला और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया। बीबी हवा से निकाह भी हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमानों पे बुला लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क़ैद खाने से निजात अता फरमाई और यूसुफ अलैहिस्सलाम को 10 आशूरे में दोबारा बादशाहत मिली। सुलेमान अलैहिस्सलाम को दोबारा बादशाहत 10 आशूरे को मिली। यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से 10 आशूरे के दिन मिले थे काफ़ी सालों के बाद। और ये इतने इतने बड़े बड़े काम अल्लाह करके दिखाता है। अब अगर हम हाजत के 2 नफल पढ़ लें, उन बुज़ुर्गों को हदिया कर लें और अल्लाह की बारगाह में रो रो के फ़रियाद करे, बारी ताला हमने आपके प्यारों को तोहफ़ा भेजा है, उनके सदक़े हमारे ये जो मुश्किल काम अड़े हुए हैं, उनके सदक़े हमारे ये काम कर दे। तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है लेकिन तेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं। तो एक कुन फरमा देगा, हमारा काम बन जाएगा। तो मुझे भी दुआओं में याद रखें और मेरा चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको लाइक और शेयर करें और वॉच करें इसको, कि जो भी वॉच करेगा उनके लिए ख़ुसूसी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला दोनों जहानों में उनकी मुश्किलों को आसान कर दे। और जो इसको सपोर्ट करेगा उसके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं और दुआएं जब दिल से निकलती हैं तो अर्शों पे जाके कबूलियत करवा के आती हैं। तो मेरी तरफ़ से आज इतना ही काफ़ी। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह कल नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी और मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।